السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ جانتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بے شمار وجوہات ہوں۔ ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس لیے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا کہ اس سے سستی ظاہر ہوتی ہے، اور امت کو بھی آپ نے خاص طور سے یہ پیغام دیا ہے کہ کھانا اس طرح کھاؤ تاکہ تمہارے بدن میں سستی ظاہر نہ ہو، تمہارا وجود پریشان نہ ہو، تمہارے اندر بدہضمی کا مادہ پیدا نہ ہو۔ اسی لیے آپ نے بے شمار ایسی سنتوں کو واضح کیا ہے جس سے امتنا راہ راست پر آ سکتی ہے، اور ایک ایک سنت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فالو کر سکتی ہے۔ اور کیوں نہ ہم آپ کی سنتوں کو فالو کریں؟ ہمیں اپنی پوری زندگی جو ہے آپ کے نقش قدم پر ہی گزارنی ہے۔ کھانا کھانے کے تعلق سے اس طرح کی بے شمار سنتیں ہیں جو آپ نے اس امت کو دی ہیں۔ اگر ہم کسی ایک سنت پر بھی یا آپ کی تمام سنتوں پر بھی عمل کرتے ہیں تو خدا کی قسم ہمارا وجود اتنا بہترین رہ سکتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کو چستی اور پھرتی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے کھانا کھانے کی سنتوں کو ظاہر کیا، لہذا چند سنتیں ایسی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ ان کو خاص طور سے سنیں، ان پر عمل کریں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کو چستی اور پھرتی کے ساتھ ادا کریں۔ کھانا کھانے کی چند سنتیں ہیں، آپ جو ہیں ان سنتوں کو خاص طور سے دھیان سے سنیں اور ان پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 کیا ہے کہ دسترخوان بچھانا۔ دوسرے نمبر پر ہے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ تیسرے نمبر پر ہے بسم اللہ پڑھنا، یعنی جب کھانا کھانا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا۔ پانچویں نمبر پر ہے کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے اپنے کھانے کو شروع کرانا، یعنی اگر بہت سارے افراد ہیں اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں جو سب سے زیادہ برگزیدہ بندہ ہے، بزرگ ہے، باشرہ ہے، تو اپنے کھانے کو اس سے شروع کرائیں کہ حضرت آپ کھانا شروع کریں۔ چھٹے نمبر پر ہے کہ کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا۔ اور ساتویں نمبر پر ہے اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا۔ اس میں ایک بات یہ دھیان رکھنا ہے کہ کھانا اگر ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر رہا ہے اور وہ اس طرح ہے کہ ہم اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا سکتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے اٹھایا جائے، صاف کیا جائے اور پھر کھا لیا جائے۔ لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کھانا کھاتے وقت اگر کوئی لقمہ یا کوئی حصہ منہ سے نکل کر کے باہر گر جائے تو پھر اسے اٹھا کر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کھانا ہاتھ سے چھوٹ کر گرتا ہے وہ شیطان کی طرف سے گرتا ہے، اور جو کھانا منہ کے اندر سے نکل کر کے باہر گرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گرتا ہے۔ اس لیے جو ہاتھ سے چھوٹ کے گر جائے اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیں اگر وہ اٹھانے کے قابل ہے تو، اور اگر منہ سے نکل کر کے گر رہا ہے تو پھر اسے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے کہ کھانا ٹیک لگا کر بالکل نہ کھائیں۔ اور 9ویں نمبر پر ہے کھانے میں کوئی عیب نہ نکالیں۔ اگر کھانا آپ کو پسند ہے تو بہتر طریقے سے کھائیں، اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اسے ایک طرف کر دیں، اس میں عیب بالکل نہ نکالیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنا بھی کھانا کھایا ہے نا، کھانے کے اندر کبھی کوئی آپ نے عیب نہیں نکالا۔ اور 10ویں نمبر پر ہے جوتا اتار کر کے کھانا کھانا۔ چپل ہے، جوتا ہے، کوئی بھی چیز ہے تو بہتر طریقہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنی چپلوں کو، جوتوں کو اتارا جائے اور پھر کھانے کو کھایا جائے۔ 11ویں نمبر پر ہے کھانے کے وقت اکڑو بیٹھ کر کھانا۔ 12ویں نمبر پر ہے کھانے کے برتن، پیالہ، پلیٹ کو صاف کر لینا، یعنی کہ اچھی طریقے سے اس کو صاف کر لینا، کیونکہ برتن بھی بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ اور 13ویں نمبر پر ہے کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا۔ اور پھر 14ویں نمبر پر ہے کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ایک دعا تو یہ ہے، اور ایک دعا ہے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ ایک دعا ہے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ ایک دعا ہے الحمدللہ الذی هو اشبعنا واربعنا وانعم علینا وافضل۔ یہ 4 دعا ہیں کہ ہر بندے کو یہ 4 کی 4 یاد ہونی چاہیے۔ اب اس میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ جب ہم کھانا شروع کریں اور اگر ہم کھانا کھاتے وقت کی
دعا بھول جائیں، شروع کرتے وقت کی دعا بھول جائیں اور پھر بیچ میں یاد آئے تو دعا پڑھیں بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ تمام کی تمام سنتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہیں، اس لیے ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کھانا کھانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری پیاری سنتیں ہیں، بندہ اگر ان پر عمل کرے تو خدا کی قسم پیارے نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کر سکتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کو چستی اور پھرتی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو اپنے پیٹ کا کچھ حصہ خالی رکھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو کھانا اتنا کم کھایا کہ ڈکار نہ آئے، اور دوسری یہ کہ تھوڑی سی بھوک ابھی باقی ہے، کھانا چھوڑ دیں۔ آج سائنس کی دنیا بھی یہی کہتی ہے کہ ایک کھجور انسان کے جسم میں جا کر اتنی کیلوریز کر سکتی ہے کہ وہ آدمی بھوک کی وجہ سے 3 دن تک نہیں مر سکتا۔ یعنی کھانا اگر ہم کم کھا رہے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر چستی اور پھرتی پیدا ہو سکتی ہے۔ سوچئے ہم جو اتنی غذائیں کھاتی ہیں کہ اس کا 10% حصہ ہمارے جسم کا بنتا ہے اور 90% ایسا ہوتا ہے جو ہم کرش کر کے خارج کر دیتے ہیں، یعنی خراب کر کے اس کو نکال دیتے ہیں۔ یعنی ہم عادت کے لحاظ سے تو پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں مگر جسم اس کو کرش کر کے خارج کر دیتا ہے۔ پوری غذا کا 10واں حصہ ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے، تو ہم نے اپنے معدے کو خوب بھر لیا، جس کی وجہ سے کئی بیماریاں ہمارے جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ گیس کی بیماری یعنی گیس کی تکلیف ہو جاتی ہے، پیٹ کا پھولنا ہو جاتا ہے، پیٹ کا بڑھنا ہو جاتا ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اور جی مچلاتا ہے اور سستی پیدا ہو جاتی ہے، بدن کے اندر جسم کے اندر درد پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی بے شمار بیماریاں ایسی ہیں جو پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی وجہ سے ہمارے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو پہلا اصول کہ جتنی بھوک ہوتی تھی اس سے ذرا کم کھاتے تھے۔ دوسری بات، ایک وقت میں ایک ہی کھانا کھاتے تھے، دونوں کھانوں کو ملا کر نہیں کھاتے تھے۔ ہم تو ایک دسترخوان پر 4-5 کھانوں کو ملا کر کھاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی تو سوچتا ہوں کہ جتنی مرغن غذائیں ہم نے تیار کی ہوئی ہوتی ہیں نا، آپ ان میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر ایک برتن میں ڈال دیں تو دیکھیں کہ کیا بنتا ہے۔ خدا کی قسم اس کو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا، وہ عجیب طریقے کا سالن ہمارے سامنے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اگر اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے تو ہمارا جسم جو ہے وہ چستی اور پھرتی کا ماہر بن جائے گا، اور ہمارا جسم جو ہے وہ عبادت پر گامزن ہو جائے گا، اللہ کی عبادت میں سکون ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر خاص طور سے عمل کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کو خاص طور سے انجام دیں، تاکہ ہمارا جسم جو ہے چستی اور پھرتی کا ماہر بن جائے، ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو بھی زندہ کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں بھی ہم سکون حاصل کرتے رہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔